قربانی کی تاریخی پس منظر کے بارے میں کسی نے سوال کیا، تو اس بارے میں بات یہ ہے کہ ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جس میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے ہیں اور عمدہ کھانا بناتے ہیں اور دوسرے طریقوں سے بھی اپنی اندرونی مسرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ گویا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے انسانوں کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسا نہیں جس کے ہاں تہوار اور جشن کے کچھ خاص دن نہ ہوں۔ اسلام میں بھی ایسے دو دن رکھے ہیں، ایک عید الفطر، دوسرے عید الاضحیٰ۔ بس یہی مسلمانوں کے اصل مذہبی اور ملی تہوار ہے۔ ان کے علاوہ مسلمان جو تہوار مناتے ہیں ان کی کوئی مذہبی حیثیت اور بنیاد نہیں، بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے بھی وہ خرافات ہیں۔ ہجری سال کے 10 ذی الحج وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں امت مسلمہ کے مؤسس و مؤرس اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دانست میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اشارہ پا کر اپنے لخت جگر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا اور ان کے گلے پر چھری رکھ کر اپنی سچی وفاداری اور کامل تسلیم اور رضا کا ثبوت دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عشق و محبت اور قربانی کے اس امتحان میں ان کو کامیاب قرار دے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ سلامت رکھ کر ان کی جگہ ایک جانور کی قربانی قبول فرمائی دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر انی جاعلک للناس اماما کا تاج رکھ کر دیا تھا، اور ان کی اس ادا کو قیامت تک کے لیے رسم عاشقی قرار دیا تھا۔ تو اگر کوئی دن کسی عظیم تاریخی واقعہ کی یادگار کی حیثیت سے تہوار قرار دیا جا سکتا ہے تو اس امت مسلمہ کے لیے جو ملت ابراہیمی کی وارث اور اسوہ خلیلی کی نمائندہ ہے، 10 ذی الحج کے دن کے مقابلے میں کوئی دوسرا دن اس کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوسری عید 10 ذی الحجہ کو قرار دیا گیا۔ جس وادی غیر ذی زرع میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس وادی میں پورے عالم اسلام کا حج کا سالانہ اجتماع اور اس کے مناسک کی قربانی وغیرہ اس واقعہ کی گویا اصل اور اول درجے کی یادگار ہے، اور ہر اسلامی شہر اور بستی میں عید الاضحیٰ کی تقریبات اور نماز اور قربانی وغیرہ بھی اس کی گویا نقل اور دوم درجے کی یادگار ہے۔ تو یہ تھی قربانی کی حقیقی اور تاریخی پس منظر۔ اس کے علاوہ اسی کے ساتھ ہم قربانی کے فضائل اور قربانی کے مسائل وغیرہ کے بارے میں بھی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بات کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔